اہل حدیث اجماع امت کو نہیں مانتے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میجورٹی کو نہیں مانتے. اتنے سارے غلط اور یہ لوگ صحیح ہیں. اہل حدیث اجماع امت کو نہیں مانتے. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ یاد رکھیے. اجماع کا مطلب ہے، اجماع جمع سے ہے یا پختگی کے معنی میں آتا ہے. امت کے مجتہدین کا دینی امور میں سے کسی امر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں. پھر سے سنیے، امت کے کن کا؟ ہر آدمی کا، سارے مقتدیوں کا. مجتہد جو ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے باتوں کو سمجھتے، کسی دوسرے کے پیچھے نہیں چل رہے ہو، وہ خود چل رہے اپنے علم کی روشنی میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. جیسے امام ابو حنیفہ مجتہد تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، حسن بصری وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو امت کے مجتہدین کا دینی امور میں سے کسی ایک امر پر، یعنی یہ مسئلہ نہیں دنیا گول ہے کہ نہیں ہے، یہ دینی امور ہے، دینی امور نہیں ہے، دینی امور میں سے دینی معاملات میں سے کسی ایک معاملے پر یا کسی کئی معاملات پر کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں. سمجھا؟ اب آگے سمجھ میں آئے گا یہ ضروری کیوں ہے سمجھنا. اہل حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث امت کے اجماع کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم امت کے تمام اجماعات کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک امت کا اجماع حجت ہے. دلیل بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی جو اجماع کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آیت کو یاد رکھیے، سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. جو کوئی رسول کی خلاف ورزی کرے، رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور اب اس کو انڈر لائن کیجیے، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، اس سے دلیل لی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں دلیل ہے کہ ایمان والوں کا اجماع حجت ہوتا ہے. ایمان والوں کا اجماع کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے بتایا ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو ہم اجماع کو مانتے ہیں، لیکن اجماع کا مطلب میجورٹی ہے. ایمان والوں نے سارے کے تھوڑے ایمان والے، کون سے؟ دائیں والے کے بائیں والے. اب آپ بتائیے کتنی جماعتیں ہیں، وہ تو وہ ایمان والی نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کون سے ایمان والے؟ تو معلوم ہے سارے ایمان والے. اچھا یہ آیت نازل ہوئی تو کون ایمان والے تھے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حجت ہے. حجت کا مطلب حجت کریں گے نہیں. کوئی آدمی نیا ہو تو بیچارہ بولے گا یہ لوگ صحابہ کے اجماع کی حجت کر رہے ہیں. حجت یعنی کیا؟ ایسا پروف، ایسی دلیل جس کو رد نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئے؟ تو ہمارے نزدیک صحابہ کے اجماع دلیل ہے. صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. بلکہ بعض علماء نے اس اجماع کے انکار کو کفر شمار کیا ہے. تو بہرحال یہ سخت معاملہ ہے. تو امت کا اجماع کیا ہے؟ حجت ہے. لیکن امت میں کون؟ امت کے مجتہدین. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ہمارے مقلدین بھائی ہیں وہ کہتے ہیں مجتہد ابھی کوئی پیدا ہوگا نہیں. تو کون آخری مجتہد تھے؟ 4. کون کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. تو ہم کہتے ہیں ہم ان کے اجماع کو تو مانتے ہیں، ان کے بعد کوئی مجتہد تھا ہی نہیں آپ کے قول کے مطابق، تو اجماع کہاں سے آیا؟ کیونکہ اجماع کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مجتہدین کا، ورنہ کوئی بھی آدمی کچھ معلوم ہے کہ تیرے کو دین کے بارے میں نہیں اجماع کرنے کا، اس کو دین کا کچھ خود اس کو معلوم نہیں ہے، وضو اس کا پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس کو آپ اجماع میں شریک کر رہے. تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی آدمی باہر، سمجھ لیجیے مثال کے طور پر کوئی دواخانہ ہے، بولے
ہاں ٹھیک ہے، باہر 10-15 آدمی کھڑے ہیں، کسی کی میت ہو گئی، چلو آپ 15 لوگ اندر آؤ، اس کا آپریشن کرنے کا کہ نہیں مشورہ کرنا ہے آپ لوگوں سے، بلا سکتے ہو؟ ہم کو کیا معلوم ہے، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو اجماع کس کا ہوتا ہے؟ جانکاروں کا ہوتا ہے یا جانکار نہیں ان کا ہوتا ہے؟ مجتہدین جو ٹاپ لیول کے علماء ہیں، جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں اور قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر سکتے ہیں، ان کا اجماع حجت ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا نہیں۔ اپنے اپنے مسلک کے حساب سے اجماع کر رہے ہیں، اس کا اجماع حجت نہیں ہے۔ تو ہم اجماع کو مانتے ہیں قرآن کی اس دلیل کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی میری پوری امت کسی ایک بات پر جمع ہو تو وہ گمراہی ہو سکتی ہے نہیں، لیکن اگر اس میں سے کچھ الگ ہو جائیں تو اجماع ہوا نہیں ہوا، اگر الگ ہو جائیں اجماع نہیں ہوا۔ جیسے آپ نے دیکھا اس سے پہلے اشرف علی تھانوی صاحب کا میں نے ذکر کیا قول، اور عبد الحی لکھنوی کا ذکر کیا کہ 4 اماموں کے بارے میں ایک ہی امام کے پیچھے چلنا چاہیے زندگی بھر، اس پر اجماع ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ اب ہم کو لوگ بولتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے، پہلے چیک تو کرو اجماع ہوا کہ نہیں ہوا۔ 4 اماموں کا اجماع ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں اولین و آخرین کا اجماع اس پر ہے، یعنی ان کے دور تک صحابہ تابعین تبع تابعین کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی اور کے قول کی وجہ سے چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے۔ امام احمد اجماع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ اجماع کو نہیں مانتے، 3 طلاق کے اجماع کو نہیں مانتے، یہ لوگ اذان ثانی کے اجماع کو نہیں مانتے، یہ لوگ تراویح کے اجماع کو نہیں مانتے، یہ لوگ فلاں اجماع کو نہیں مانتے، 4 مسلک کے اجماع کو نہیں مانتے، بہت سارے اجماع کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیے واقعی اجماع اگر ثابت ہو تو مانا جائے گا، یہ اجماع ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من ادعى الاجماع فهو کذب، جو اجماع کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، جو اجماع کا دعویٰ کرے یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ لعل الناس قد اختلفوا، ہو سکتا ہے لوگوں میں اختلاف ہو لیکن اس کو معلوم ہو نہیں معلوم، اس لیے کئی ایسے دعوے کیے گئے اس پہ اجماع ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کا اس پہ اختلاف ہوتا ہے۔ اجماع کے بارے میں یاد رکھیے، اگر ایک بھی مجتہد اس اجماع میں شریک نہ ہو، اس کے خلاف اس کا قول ہو تو اجماع ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ایک بھی مجتہد اجماع نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں میجورٹی مائنورٹی کا کانسیپٹ ہے نہیں ہے، کہ میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے ایسا ہے نہیں ہے۔ میجورٹی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، مائنورٹی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ دلیل جس کے پاس ہے چاہے وہ میجورٹی ہو یا مائنورٹی، وہ صحیح ہے، دلیل نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے سارے لوگ غلط ہے کیا، اور یہ لوگ ہی تھوڑے سے صحیح۔ ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی، تھوڑے یا زیادہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، چاہے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو۔ اور یہ قاعدہ نہیں ہے کہ میجورٹی کے پیچھے چلنا چاہیے، اسلام میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ، اگر تم ماننے لگو، أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اکثریت کی ماننے لگو، زمین میں میجورٹی کے پیچھے چلنے لگو، ان کی بات ماننے لگو، کیا کریں گے وہ لوگ؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اگر تم یہ رول بنا لو اپنے لیے کہ میجورٹی کے پیچھے چلنا ہے تو میجورٹی تم کو بھٹکا کے رکھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن، میجورٹی کا حال یہ ہے کہ وہ بس گمان کے اوپر چلتے ہیں، شاید ایسا ہوگا، بھرم میں چلتے رہتے ہیں، پروف کسی کے پاس ہوتا ہے نہیں، ایسا رہیں گا نا تو ایسے چلتے رہتے لوگ، گمان کے اوپر چلتے ہیں۔ اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ کتنے بزرگوں کے قصے ہیں۔ اب ایک قصہ سنا، ایک بزرگ تھے، وہ جنگ کرنے نکلے، ان کا دھڑ یہاں، سر کاٹ دیا کسی نے جنگ میں تو سر گر گیا۔ گجرات میں ایک بھائی ہمارے کو بتا رہے تھے، بولے سر وہیں گر گیا، اور وہ جنگ کرتے کرتے گھوڑے پہ ویسے گئے آگے، وہ اتنی میل دور جا کے ان کو وہاں بدن ہے ان کا،
تو بولے یہاں بھی قبر وہاں بھی قبر، یہاں سر کی قبر وہاں باقی قبر ہے، کیا ہے؟ صحابہ آپ بتائیے، صحابہ اسی پھر تو کوئی بھی صحابی شہید نہیں ہوتے. آپ بتائیے سر کٹنے کے بعد بھی لڑ رہا ہے آدمی تو شہید کب ہوگا؟ پھر ہاتھ کٹا تو شہید نہیں ہوتا آدمی، پاؤں کٹا تو شہید نہیں ہوتا، لیکن گردن اگر اڑا لے تو شہید ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب گردن پہ نہیں اڑایا تو پھر شہید ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، پھر وہ تو لڑتے رہے گا. پھر سارے جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے صحابہ ہیں، تو سر کٹنے کے بعد بھی وہ لوگ لڑتے تھے. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ کچھ بھی اپنی طرف سے. تو بہت سارے قصے جھوٹے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں. وقت نہیں ورنہ اور بتاتا ہوں میں کتنے قصے ایک سے ایک. اصل موضوع ہمارا رہ جائے گا. تو اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، اکثریت کے پیچھے چلے گا تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں؟ اکثریت گمان پر چلتی ہے، اکثریت جھوٹ پہ چلتی ہے، اکثریت جھوٹ پہ چلتی ہے. اس کو سورہ الانعام میں اللہ نے بیان کیا ہے 116 میں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تستوحش طرق الہدی، ہدایت کے راستوں سے گھبرا مت، ہدایت کے راستوں سے گھبرا مت. لقلت اہلیہا، صرف اس وجہ سے کہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والے تھوڑے. ہدایت کے راستے پہ چلنے والے اگر تجھ کو تھوڑے دکھائی دیں، ڈر مت، گھبرا مت. ولا تغتر بکثرت الہالکین، اور ہلاک ہونے والوں کی میجورٹی سے دھوکہ مت کھا. میجورٹی ہے لیکن غلط پہ، دھوکے میں مت رہے. میجورٹی غلط بھی ہو سکتی ہے، ہلاک بھی ہو سکتی ہے. آج آپ بتائیے مسلمانوں میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، یہ تقریباً سب کو معلوم ہے. تو پڑھنے والوں کی میجورٹی ہے کہ چھوڑنے والوں کی؟ تو کس کے پیچھے چلنے کا؟ میجورٹی کے پیچھے چلنے کا. بولے تو سب کیا پاگل ہے کہ جو چھوڑ رہے نماز؟ چھوڑنے کا نماز. پھر مولوی صاحب کو اگر جا کے بولے مولانا آپ سے ایک رول میں بنا رہا، آپ بولے تھے نا کل میجورٹی ہمیشہ صحیح رہتی، میں نے رات بھر سوچا اور کیا نکلا؟ نماز اپنے سے ہوتی نہیں اور میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی، تو میں بھی کل سے نماز بند. مولانا بولے ارے ایسا کیا کر رہا تھا؟ ایسا مت کر. کیا بولیں گے؟ بہت اچھا کر رہا، کل سے میں بھی تیرے ساتھ آتا. تو میجورٹی صحیح نہیں ہوتی ہے. ایک آسان مثال ہے، مسلمان میں نماز تو چھوڑیے، طہارت کی پابندی کرنے والوں کی میجورٹی ہے یا نہیں کرنے والوں کی؟ اب سوچیے. باپ کے جنازے میں آدمی شریک نہیں ہوتا، طہارت نہیں، آفس سے اب بھی آیا، طہارت نہیں. میجورٹی طہارت کا اہتمام نہیں کرتی، پھر کیا کرنے کا؟ طہارت بھی نہیں کرنے کا، غارت کرنے کا پورے دین کو. آج یہ حال امت کا ہے اور میجورٹی پہ ہم چلے، جاہلوں کے پیچھے ہم چلے. میجورٹی کتنے علماء ہیں انہوں نے؟ تو میجورٹی مائنورٹی اسلام میں دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اپنی شروعات میں اجنبی تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت شروع کی، سب کو نیا نیا لگ رہا تھا کہ نیا لے کے آیا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا، ایک دور آئے گا کہ پھر سے وہ ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا. لوگ پہچانیں گے نہیں اصلی اسلام کو، صحیح اسلام کو، وہ اجنبی ہو جائے گا. لوگوں کو نیا نیا دکھائی دے گا. یہ کیا نیا نیا نکال رہے تم لوگ؟ فطوبى للغرباء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو خوشخبری ہے اس دور میں اجنبی ہو جانے والوں کے لیے. اس اجنبی دین پر چلنے کی وجہ سے سماج میں وہ لوگ اجنبی ہو جائیں گے. اور ایک روایت، یہ مسلم کی روایت ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا صحابہ نے پوچھا فقیل من الغرباء یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ اجنبی کون ہوں گے، وہ غرباء کون ہوں گے جو بعد کے دور میں ہوں گے؟ قال اناس صالحون فی اناس سوء کثیر، یہ تھوڑے نیک لوگ ہوں گے جو بہت سے برے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے. من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ان کی نہیں ماننے والے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے. میجورٹی ماننے والوں کی ہوگی یا نہیں ماننے والوں کی؟ نہیں ماننے والوں. تو میجورٹی صحیح ہوگی؟ نہیں. ان کی نہیں ماننے والے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے، بہت کم لوگ ان کی بات مانیں گے. تو آپ نے ان کے لیے خوشخبری دی یا کہا یہ مائنورٹی والے فیل ہونے والے؟ کیا کہا؟ فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء.
خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. باہر سے اور لوگ آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا ان کو بھی آنے دیں, تھوڑا آگے آگے کی طرف ہو جائیں. سب پیچھے دیکھ رہے ہیں, آگے آؤ, آگے آئیے آپ. فطوبى للغرباء, خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. پاؤں سے آگے آئیے, منہ سے نہیں, خاموشی کے ساتھ آئیے. فطوبى للغرباء, خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں اناس صالحون فی اناس سوء کثیر, یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے بہت سے بروں کے بیچ میں, اور ان کی نہیں ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امت میں اختلاف ہو, لیکن اہل حدیث اور ساری امت اس بات کو جانتی ہے کہ آلریڈی امت میں اختلاف ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اختلاف امت رحمت ہے. امت کا اب دیکھیے عجیب بات کیا ہے, کیا بولیں گے اس کو, یعنی اس کو آئرنی بولتے ہیں انگلش میں. یعنی بات الٹی بات ہمارے اوپر آنے کی وجہ ادھر جانا چاہیے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے, حدیث بھی پیش کرتے ہیں, یعنی کب تک کے لیے, 4 تک کے لیے. کہ کوئی آدمی جا کے پوچھے بھائی کیا ہے یہ, حنفی شافعی مالکی حنبلی کیا ایک نہیں ہو سکتے ہم لوگ؟ تو دیکھو حدیث میں آیا ہوا ہے امت کا اختلاف کیا ہے, رحمت ہے. تو یہ 4 رہن دو, کچھ کرو مت اس کو, یہ 4 رحمت ہے امت کے لیے. تو اگر ایک آدمی جا کے اکیلے میں بولے 4 اگر رحمت ہے تو 5 کتنا رحمت ہو جائیں گے؟ پھر یہ اہل حدیث کا پیچھا کائی کو پکڑے آپ کہ اختلاف کر رہے ہیں. تو بولو نا ان کا اختلاف بھی کیا ہے, رحمت ہے. نہیں, لیکن وہاں کیا ایک نقطہ لگا دیتے ہیں, ان کا اختلاف زحمت ہے, ان کا اختلاف رحمت نہیں ہے. تو کیسا کیا رحمت, یعنی لمیٹڈ رحمت, ایسا کیسا رحمت ہے؟ تو رحمت ہے, الٹیمیٹ رحمت ہے, 4 ہو یا 40 ہو. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بے اصول ہوتے ہیں وہ ایک جگہ ایک بات بولتے ہیں, دوسری جگہ دوسری بات بولتے ہیں. ہم کو یہ پسند نہیں ہے, اس سے ہمارا اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں اصول ایک ہی ہوتا ہے. نانا کے لیے الگ فٹ پٹی, چاچا کے لیے الگ فٹ پٹی, اور پڑوسی کے لیے الگ فٹ پٹی, دوست کے لیے فٹ پٹی, دشمن کے لیے الگ فٹ پٹی نہیں, سب کے لیے ایک فٹ پٹی. سب کو ایک ہی فٹ پٹی سے ناپنے کا, سب کے لیے ایک ترازو. ایک اصول اپنایا جائے, اپنا پرایا, دوست دشمن سب اس اصول میں ناپے جائیں, تو لے جائیں. یہ ہونا چاہیے. مسلمان ایسا ہوتا ہے, ایسا ہونا چاہیے مسلمان کو. تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف امت رحمت ہے, وہ اس پہ تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اختلاف کر رہے ہیں, تو یوں جن سے کہا جائے کہ بھائی جب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اختلاف رحمت ہے, تو ہم کو برا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ پھر بولو کہ ان کا اختلاف بھی رحمت ہے, لیکن اس کو نہیں مانتے. تو ایک جگہ اختلاف رحمت ہے, ایک جگہ اختلاف رحمت نہیں ہے, تو کیا پبلک کیا کریں گے؟ پبلک کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا ماننا. ماننا تو ماننا کیا, رحمت ماننا کہ نہیں ماننا. ہمارے نزدیک کتاب و سنت سے اختلاف حرام ہے. ہمارے نزدیک آپس میں جھگڑنا حرام ہے. ہمارے نزدیک رائے کا اختلاف جائز ہے, لیکن پھر جب دلیل سامنے آ جائے تو پھر وہی بات ماننی پڑے گی جو صحیح ہے. جیسے کوئی آدمی بولے اجتماع میں کیا کریں گے, مشورہ ہوا, کوئی بولا بریانی بنائیں گے, کوئی بولا پلاؤ بنائیں گے, کوئی بولا کچھ اور بنائیں گے. تو اس طرح سے کیا ہے, مشورے میں رائے, ہر ایک کو اختیار ہے کچھ بھی بولے. گھر میں کوئی آدمی یعنی مشورہ کریں, اس میں الگ الگ رائے, یہ جائز ہے, کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے معاملے میں ہے. کیا کوئی آدمی شروع کرے سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں رکھنے کا, کر سکتے ہیں ایسا مشورہ؟ نماز میں کتنی مرتبہ سجدے کرنے کا, ذرا بیٹھو ذرا مشورہ کرنے کا, آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بہت دن سے 2 کر رہے, بور ہو گیا, ذرا زیادہ کریں, کر سکتے ہیں؟ دین میں ایسا نہیں کر سکتے. ہاں ذاتی معاملات میں رائے کا اختلاف ہو جائے, کوئی بولے اپنے کو یعنی فلاں جگہ جائیں گے پکنک کے لیے, کوئی بولے یہاں جائیں گے, اختلاف ہو رہا ہے. کوئی بولے ہم لوگ میں یہ کپڑے لانا چاہتا ہوں, کوئی بولے وہ کپڑے لانا چاہتا ہوں, کوئی بولے یہ کمپنی کا فریج لائیں گے, کوئی بولے گا دوسری کمپنی کا فریج لائیں گے. ایسا اختلاف جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز. اپنی اپنی رائے دینے کا ہر ایک کو حق ہے, لیکن کس معاملات میں؟ ذاتی معاملات میں.
ذاتی معاملات. پھر جب گھر کا بڑا بول رہے نہیں اپنے کو کیلوینیٹر لانے کا ہے، جھگڑا ختم کر دے. پھر لڑ رہے آپس میں، کشتی لڑ رہے گھر کے اندر، پورے برتن ادھر ادھر ہو گئے. ایسا نہیں کرنے کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے.